معزز ناظرین، حالات عذرا کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں ہمایوں. آج کل اگر ہم دنیا پہ نظر دوڑائیں تو جو صورت حال ہے اس کا کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا. ہم کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایک چیز آئے گی اور زندگی کے بکھیے ادھیڑ دے گی اور ہم کو یہ زندگی جینے کے لیے نئے معاملات ڈھونڈنے پڑیں گے، نئے طور طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے اور کچھ اور سوچنا پڑے گا. کووڈ-19 نے کچھ ایسا ہی کیا. کچھ ایسی کیفیت ہو گئی کہ ہر چیز بدلنی پڑی اور ہر چیز کو نئے پیرائے سے دیکھنا پڑا ہمیں. اور اس سے جہاں سب کچھ متاثر ہوا وہاں صنعت و حرفت بھی بری طرح متاثر ہوئی. معاشی بدحالی آنے لگی. اب تھوڑا تھوڑا ہم اس سے نکل رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو صنعت و حرفت کا حال ہے وہ زیادہ مؤثر اور اچھا نہیں ہے. اور جب کشمیر کی بات کریں تو اگست 2019 سے ہم انڈسٹریز کی جو بدحالی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، مشکل حالات دیکھ رہے ہیں اور اس سے چاہیں گے ہم بھی کہ انڈسٹری نکلے، یہ بحرانی کیفیت ختم ہو اور بہتر حالات سامنے آئیں جس میں انڈسٹری بھی چل پڑے اور ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی روزی روٹی بھی کما سکیں اور کامیابی بھی حاصل کر سکیں. بات اسی پہ ہوگی آج، صنعت و حرفت، انڈسٹری اینڈ کشمیر. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود احمد شاہ صاحب، ڈائریکٹر انڈسٹریز اینڈ کامرس ہیں، کشمیر ہیں اور KS آفیسر ہیں اور تجربہ بہت محکموں میں ان کا رہا ہے. انڈسٹری میں بھی کہتے ہیں کہ مثبت سوچ لے کے آئے ہیں. اور ان کے بائیں جانب بیٹھے ہیں سعید پرویز کیسر، 30 سال سے زیادہ انڈسٹری میں رہے ہیں اور کنسلٹنٹ ہیں انڈسٹریل نیشنل لیول کے. تو بات چیت ہوگی انڈسٹری کے حوالے سے. آپ دونوں کا خیر مقدم ہے دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں. محمود صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ وہ جو کیفیت شروع ہوئی تھی کووڈ سے ہماری، ہم کتنا ابھرے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے جب یہ لاک ڈاؤن 1 ہوا تو آلموسٹ ساری ہماری انڈسٹریز بند ہو گئی، لیکن پھر دھیرے دھیرے گورنمنٹ آرڈرس ایشو ہوئے جس میں MHA کی گائیڈ لائنس آئی. تو پہلے انسٹنس میں ہم نے جو ہے اسینشل یونٹس کو کھولا، جس میں ہمارے چاہے وہ ماسک بنانے والے ہو یا فارما کمپنیز ہو یا آکسیجن بنانے والے یونٹس ہوں، تو ان کو جو ہے ہم نے الاؤ کیا آپریشنز آن اے ویری ریڈیوسڈ نمبر آف لیبرس، 1/3 لیبر اسٹرینتھ پہ. پھر یہاں ایپل انڈسٹری بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے کنٹرول ایٹماسفیئر سٹورز ہے اور کوئی 40-50 ہزار میٹرک ٹن ان میں ایپل تھا. تو اس کو باہر کے مارکیٹس میں لینا بہت ہی ضروری تھا. تو ان یونٹس کو ہم نے کھولا. پھر دھیرے دھیرے مینوفیکچرنگ یونٹس کو ہم نے پرمیشن دی کھولنے کی، جس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہوئی ہے یا سب سے زیادہ جو یونٹس آئے ہیں وہ سیمنٹ کی انڈسٹری ہے. تو سیمنٹ کی انڈسٹری کو ہم نے پرمٹ کیا کھولنے کو. پہلے تو ان کے پاس سٹاکس بہت تھے. پہلی پرابلم جو تھی سٹاکس نکالنا تھا. نہیں، ہم فارچونیٹلی ہمارے جو یونٹس یہاں پہ ہے موسٹ آف دیم ہیو بین گریپلنگ ود دس پرابلم. تو بہت سارے یونٹس ایسے ہیں جن کا ان ہاؤس لیبر ہے، جہاں پاس میں ہی ہمارے جو سیمنٹ کے یونٹس ہیں ان کا ان ہاؤس لیبر ہے اور ان کا لیبر وہیں تھا، لیکن چونکہ ان کو ہم نے کووڈ کی وجہ سے الاؤ نہیں کیا تھا تو ان کو آپریشن سٹارٹ کرنا کافی ایزی تھا. اسی طرح جو ہمارے کنٹرول ایٹماسفیئر سٹورز ہیں ان کا بھی لیبر وہیں تھا، تو ان یونٹس کو ہم سٹارٹ کر پائے. وہ یونٹس جن کا لیبر آلریڈی مائیگریٹ کیا ہوا تھا تو وہ یونٹس کو کچھ ٹائم لگا سٹارٹ کرنے میں. اور آج کے ڈیٹ میں موسٹ آف دا انڈسٹریز آر فنکشننگ، لیکن تھوڑا سا جو ہے ڈیمانڈ کم ہے، مارکیٹ میں اپٹائٹ کم ہے، اس وجہ سے جو ہے پروڈکشن آپٹیملی جو ہے یونٹس فنکشن نہیں کر رہے ہیں. تو وہ دقتیں ہیں. تو دھیرے دھیرے بٹ آئی ایم ہیپی ٹو اسٹیٹ دیٹ باہر سے جو ٹیکنیکل مین پاور ہے، جو لیبر ہے، وہ آ رہا ہے بوتھ بائی روڈ ایز ویل ایز بائی ایئر. کیونکہ انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ میری جو ایک اور اسائنمنٹ ایڈیشنل اسائنمنٹ ہے وہ ایئرپورٹ پہ میں ارائیولز کو فیسلٹیٹ کرتا ہوں. تو میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے لیبر چاہے وہ آرگنائز سیکٹر میں ہو یا ان آرگنائز سیکٹر میں ہو، لیبر بھی آ رہا ہے اور دھیرے دھیرے جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو رہی ہے. جی ہاں، جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے تو اس لیے چیز بک کم رہی ہے کیونکہ وہ خریدنے کی قوت نہیں ہے اس وقت ان کے پاس، حالات جو رہے ہیں. پرویز صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. جیسے محمود صاحب نے کہا کہ انڈسٹری واپس کھڑی ہو رہی ہے، لیبر بھی آ رہا ہے. آپ کے پاس آتے ہوں گے لوگ کہ ہم اس صورتحال میں آپ مشورہ لیں کیا کریں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو اور کیا ضرورت ہے ہمیں اس وقت؟ دیکھیے، یہ کووڈ تو ریسنٹ چیز ہے. جی، ہماری انڈسٹری بہت دیر سے سٹریس میں ہے. سٹریس کے کچھ ریزنز ہیں، 2-4 موٹے ریزنز میں یہاں آپ کو
بیان کروں گا. ایک ریزن اسٹریس کا سب سے بڑا یہ کہ لیک آف انفراسٹرکچر. دوسرا ہے ہمارے پاس لیک آف آلٹرنیٹ فائنانسنگ. ہمارے پاس فائنینشیل انسٹیٹیوشن لے دے کے جے کے بینک ہے جس سے فائنانسنگ ہماری ہوتی ہے. ان کو محمود صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ ان کے آفس میں ایک فارم بنا ہے جس میں انہیں لکھنا ہوتا ہے کہ منتھ میں ہم نے کتنے کیس ریکمنڈ کیے, کتنے اپروو ہیں. سری نگر ڈسٹرکٹ میں اس سال انہیں 54 کیس بھیجے ہیں بینک کو, جے کے بینک کو 4 اپروو ہیں. باقی سارے بینک کی لسٹ میں 0,0,0,0 اس سال کوئی کیس بینک باقی بینکوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ ایک آلٹرنیٹ سورس آف فائنانسنگ فنڈنگ یہ بالکل یہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. پلس جو ابھی انہی نے ایم ایس ایم ای کے لیے ایک 2020 کی پالیسی بنائی ہے فار جموں اینڈ کشمیر, جس کی کاپی میرے پاس یہاں ہے, اس میں ان نے لکھا ہے کہ جی آپ پرائیویٹ کیپٹل لاؤ, یہ کرو وہ کرو, مگر وینچر کیپٹل کا وہاں ذکر نہیں. وینچر کیپٹل دنیا بھر میں ایک بہت بڑا سورس ہے انڈسٹری کو چلانے کا, بزنس کو چلانے کا. پھر اس کے ساتھ ایک اینجل فائنانسنگ ہوتی, اس کا بھی اس میں ذکر نہیں. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہاں پر ایک فائنانسنگ کی بڑی پرابلم ہے. تیسری پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ یہاں پر انڈسٹری کو 0 ہے. انسٹیٹیوشنل سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز اینڈ کامرس کا سپورٹ, نہیں, وہ تو ایک فیسیلیٹیٹر ہے. انسٹیٹیوشنل سپورٹ یہ ہوا کہ آپ کے ٹیکنیکل کالجز, یونیورسٹیز, باقی ادارے جو ریسرچ کر رہے ہیں, باقی چیزیں کر رہے ہیں, ان کا کوئی ٹائی اپ نہیں ہے انڈسٹری کے ساتھ. بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر وہ ریسرچ کر سکتے ہیں, ان کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ لے لیجئے, اس سال چیری کی انڈسٹری ڈسٹریس میں تھی, چیری ڈسٹرائے ہو گئی. ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس ایک چیری گروور آیا تھا, وہ رو رہا تھا, کہتا تھا ہماری ساری چیری خراب ہوگی کیونکہ اس بار بائر نہیں تھے اور چیری کی ٹیبل لائف, شیلف لائف بہت کم ہے. ہم نے 7-8 سال پہلے ایک ریسرچ کیا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ چیری کی شیلف لائف ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. اس کو پروموٹ کرنا تھا کسی انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ ایگریکلچر یونیورسٹی نے, کسی نے اس کو پروموٹ نہیں کیا. یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے, ہم نے کوئی انوینشن نہیں کی ہے. تو یہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ بھی ہم کو بہت کم ہے. دوسری چیز, جیسے انہوں نے ابھی فرمایا کہ انڈسٹری یہاں سٹارٹ ہو رہی ہے, چیری والے جن نے چیری خریدے ان کے پاس را مٹیریل نہیں تھا, کین نہیں تھے ان کے پاس, ڈبے بنانے کے لیے ان کے پاس مٹیریل نہیں تھا, کیونکہ ڈبے بنانے کی فیکٹریاں انڈیا میں بند تھی, ان کا مال خراب ہو گیا. تو را مٹیریل سورسنگ, حالانکہ آج کے انڈسٹریل سیٹ اپ میں را مٹیریل سورسنگ کو ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنی ہم مارکیٹنگ کو دیتے, مگر ہماری جیسی سچویشن میں را مٹیریل سورسنگ ایک بڑی سیریس چیز ہے. اس کی بھی ہمارے پاس ایک پرابلم ہے, را مٹیریل سورسنگ نہیں. پانچویں چیز جو میرے نظر میں ہمیں یہاں پر تکلیف پہنچاتی ہے انڈسٹری کو, وہ ہے لیک آف ہینڈ ہولڈنگ اینڈ گائیڈنس. یہ کسی جگہ نہیں ہے, چاہے وہ ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز ہو, چاہے وہ آپ کے DIC سینٹرز ہوں, بینک ہو, کسی جگہ بھی آپ جائیے, نہ تو وہاں کاؤنسلنگ ہے, نہ تو وہاں پہ آپ کی ہینڈ ہولڈنگ ہے پروموٹر کی. جی محمود صاحب, جو کچھ مدعے نے اٹھائے آپ بہتر جانتے ہوں گے. دیکھیے, میں آئی وڈ لائک ٹو ریسپونڈ. انہوں نے کافی جو ہے ذکر کیا, یہ لانگ ٹرم پرابلمز ہیں. چری کا بھی پریزنٹلی چری چل رہا ہے. تو اگر چری کا سیناریو ہم دیکھیں, چری ٹوٹل پروڈکشن از اباؤٹ 11,000 میٹرک ٹنس, 11,000 میٹرک ٹنس ہے. اس میں 3 میجر ویرائٹیز آتی ہیں. اس میں 2 ویرائٹیز جو ہے مشری اور ڈبل, وہ یوزولی مارکیٹ میں بکتی ہیں, اور ایک ویرائٹی ہماری کیننگ ہوتی ہے. ٹوٹل کیننگ جو ہوتی ہے آؤٹ آف دیز 11,000 میٹرک ٹنس. جی, ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. 4,000 میٹرک ٹنس ہمارا کین ہوتا ہے, اور ریسٹ از کنزیومڈ لوکلی ایز ویل ایز اٹ گوز آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ. ہمارے کوئی 22 یونٹس ہیں جو کیننگ کرتے ہیں. آف کورس اس سال دقتیں رہی, وی کوڈ ناٹ گیٹ ریکوائرڈ کیننگ مٹیریل فرام آؤٹ سائڈ, وہ ٹن ڈبے ہوتے ہیں, لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہم نے کوشش کی کہ ان یونٹس کو سٹارٹ کریں, اور بہت سارے یونٹس ہم وی ور سکسیزفل ان سٹارٹنگ دیم. ہمارے کچھ اچھے یونٹس آئے ہیں جن کی کیپیسٹی 1,00,000 1.5 لاکھ ڈبے جو ہے باکسز کو کین کرتے ہیں, اور جتنی ہماری کیپیسٹی تھی اس کو ہم نے یوز کیا. بٹ چیری, چاہے چیری کی بات ہو یا باقی جو کشمیر کا, جو میں تو مانتا ہوں
बैक बोन इज हॉर्टिकल्चर, Horticulture है। एप्पल इज अवर फ्लैगशिप स्पीशी और एप्पल को सपोर्ट करते हैं बाकी चीज़ें, चाहे स्टोन फ्रूट्स हो या ड्राई फ्रूट्स हो। एप्पल में जो इंटरवेंशन हुआ है वो हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर्स। हमारे पास जो है अभी एक ये पिछले कई सालों में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है इन कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर्स हुए, कोई 31 के करीब हमारे कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर्स है जिनकी कैपेसिटी 1,50,000 मेट्रिक टन है। अब एप्पल में जो है वी हैव रफली अबाउट टोटल प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इज़ 1.9 मिलियन मेट्रिक टन्स और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है 1,50,000, दैट मीन्स इट्स रफली अराउंड 15% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। अनफॉर्चुनेटली जो है यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स ने शायद बाकी फ्रूट्स पे इतना कंसंट्रेट नहीं किया है, क्योंकि चाहे हमारी स्ट्रॉबेरी हो, चाहे हमारी चेरी हो, पीच हो, Pear हो, प्लम हो, इसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है। तो दो चीज़ें करने की ज़रूरत है, एक और ज़्यादा कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर्स जो स्पेसिफिकली केटर करे टुवर्ड्स दीज फ्रूट्स अदर देन द एप्पल, और दूसरा इसकी वैल्यू एडिशन करे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे 2-4 यूनिट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली आए हैं, चाहे वो चेरी की बात करें हम या स्ट्रॉबेरी की बात है, क्योंकि एप्पल के स्टोर में आप चेरी को स्टोर नहीं कर सकते। 2-4 यूनिट्स आए हैं जिनकी 200 टन कैपेसिटी है। हमारे यहाँ ज़ेनाकोट में एक आध स्टोर आया है, इसी तरह हमारा जो है डाउनटाउन में भी एक आध स्टोर आया है। तो चेरी या बाकी फ्रूट्स पे काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी जो है स्कोप यहाँ पे है। हैंड होल्डिंग मैं मानता हूँ रिक्विजिट हैंड होल्डिंग नहीं है, डिपार्टमेंट को और ज़्यादा जो है प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। अवेयरनेस का मामला भी है यहाँ। अब देखिए ना, एक चीज़ है, आपके पास बहुत स्कीमें हैं लेकिन ना DIC लेवल पे ना दूसरी लेवल पे वो जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो कम होते हैं, पता नहीं चलता है स्कीमों का। देखिए ऑफ कोर्स अवेयरनेस भी कम है, लेकिन अब वी नीड टू चेंज आल्सो विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। आज का वो दौर नहीं है कि हम जाएं कहीं कैंप करें, ऑफ कोर्स वो भी करना है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, चाहे वो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की का जिक्र उन्होंने किया, वहाँ जाना है। उसके साथ साथ वी नीड टू हैव अ रोबस्ट प्रेजेंस ऑन द सोशल मीडिया। आज का जो बच्चा है वो ही इज़ अट्रैक्टेड टू द सोशल मीडिया, एंड थ्रू सोशल मीडिया यू कैन पुट योर पॉइंट अक्रॉस, यू कैन डू द रिक्विजिट हैंड होल्डिंग गाइडेंस आप कर सकते हो। तो हमने भी थोड़ी कोशिश की है। वी हैव लॉन्च द फेसबुक प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, और बाकी डिपार्टमेंट को भी इस पे आने की ज़रूरत है, चाहे वो सिडको हो, सीकाप हो, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी काम हुआ है। बिजनेस एरिया रिफॉर्म प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उस पर भी काम हो रहा है। तो धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली जो ये आपने देखा होगा कि यहाँ के हालात भी कैसे रहते हैं, तो जो जिस पेस से रफ्तार से काम होना चाहिए था शायद नहीं हुआ है। उस बात का मैं महमूद साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें नई हो रही हैं या हैंड होल्डिंग का मामला, एक चीज़ होती है बड़ी अहम कि जब कोई शख्स किसी अफसर या किसी जगह दफ्तर में जाता है, जब वहाँ रिएक्शन मिलता है उसको वो फेसबुक पे नहीं मिलेगा। फेसबुक पे सारा कुछ गुडी गुडी ही होता है, लेकिन वहाँ जाके जो आपको कहते हैं उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास इसके पास जाओ, उसको टाल मटोल होती है, उससे वो डिस्करेज होता है। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी आदमी हो। परवेज, एक आपको इतने साल का तजुर्बा इंडस्ट्री का, आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बहुत सी देखी हैं, उसकी जानिब आते हैं कि एक ज़माना था कि जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ की थी, हो सकता है मुझे महमूद साहब करेक्ट भी कर सकते हैं बाद में, कि उसमें लिखा होता था स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स एंड J&K, लेकिन जो अब नई पॉलिसी है उसमें J&K का नाम नहीं है। ये सही है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 37 पॉलिसीज़ हैं जो हमारी इंडस्ट्री यहाँ यूज़ कर सकती है, अदर देन स्पेसिफिक सेक्टर पॉलिसीज़। स्पेसिफिक सेक्टर ये होगा कि फूड मिनिस्ट्री की अपनी पॉलिसी है, हार्टिकल्चर की अपनी पॉलिसी है, स्टील इंडस्ट्री की अपनी पॉलिसी है, सीमेंट इंडस्ट्री की अपनी। उसके अलावा एक जनरिक जो है 37 पॉलिसीज़ हैं। उन 37 की 37 पॉलिसी में आज की डेट में जैसे पहले लिखा होता था कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन एंड J&K हिली एरियाज को स्पेशल इंसेंटिव, जैसे अगर कहीं 10% मिलकर इनको 15 मिलता था, कहीं अगर इक्विटी आपको 20 निकालनी है, इनको 10 निकालनी थी। आज की डेट में वो नाम J&K का वहाँ नहीं है, और बहुत जगह हिमालय रीजन भी नहीं लिखा है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखा है। एक वो बात है। दूसरी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसमें वो अभी उन्होंने लॉन्च की है, जिसमें वो कहते हैं कि हम आपको एक सबवेंशन दे रहे हैं इन 5 कैटेगरीज में। वो लो लेवल की स्कीम है जिसमें आपके बहुत कम पैसे का खर्चा है। उसमें भी J&K के लिए 5 में से कोई एप्लीकेबल J&K की नहीं, एक्सेप्ट बी कीपिंग बॉक्सेस J&K पे एप्लीकेबल है और कोई एप्लीकेबल नहीं। ये तो इन मोटी स्कीमों की बात होगी। जो हमारी स्टेट की अपनी स्कीम है, जब 2016 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जो इनने कहा, जो इनने मार्च में ऑर्डर निकाला कि 2016 की पॉलिसी इनवोग है, मगर अभी इनने 1 अप्रैल से एक नई पॉलिसी MSME की आई है जो 2020 जिस पॉलिसी का लिखा है, जो लिखा है 2030 तक जारी रहेगी।
اس میں کم و بیش تو پالیسی ویسی ہی ہے, انسینٹیوز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, مگر 2016 کی پالیسی میں جو ڈیلیشنز تھی وہ اس پالیسی میں بھی ڈیلیشنز ہیں. جیسے 2016 کی پالیسی میں, اس سے پہلے 2012 کی پالیسی جو تھی اس میں لکھا تھا کہ اسپیشل کیٹیگری میں ویمن کو رکھا تھا, ٹیکنوکریٹ کو رکھا تھا, ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل کو رکھا تھا. 2016 کی پالیسی سے ان کو نکالا ہے, وہاں کوئی اسپیشل کیٹیگری ویمن کی نہیں ہے, ٹیکنوکریٹس کی نہیں ہے. ایز این انجینئر میں کہوں گا میں اپنی انڈسٹری لگاؤں گا, مجھے ایڈیشنل بینیفٹ کیا ہے ایز اے ٹیکنوکریٹ؟ میں نے اگر 4-5 سال ایک بزنس مین نہیں ہے, ایک انڈسٹریلسٹ, ہاں یہ ایک انجینئر ٹیکنوکریٹ, مجھے کوئی انسینٹیو اس میں آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے. جو پہلے ہوتے تھے وہ سارے ختم ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ اب جو 2020 کی پالیسی MSME کی آئی ہے اس میں 14 سیکٹرز کا نام لکھا ہے, جبکہ 2016 کی پالیسی میں فلوریکلچر تھا, اس میں فلوریکلچر ڈیلیٹ کیا, وہ نہیں ہے. اور ہر ایک آدمی آپ دیکھیں گے کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی فلوریکلچر ہماری بڑی انڈسٹری ہے, مگر ہمارے پاس فلوریکلچر کا کوئی ڈاٹا نہیں ہے, نہ فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے کوئی ڈاٹا. دلی کی ایک منڈی, دلی کی منڈی ہنومان مندر کی 2 کروڑ کا بزنس کرتی ہے دن میں, ہم پورے سال میں 1 کروڑ کا پھول کا بزنس کر رہے ہیں. پھر کون سا ہمارے پاس تو پرہیز, یعنی جو آپ یہ مدعے اٹھا رہے ہیں یہ بڑے پرانے چل رہے ہیں, آج کی بات نہیں, بہت پہلے سے چل رہے ہیں. جیسے 12 کی بات کی, 16 کی بات آپ نے کی. پرہیز صاحب بات یہ بتائیے کہ اس میں کیا ہے, انٹرونشن کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کنسلٹنٹ ہیں آپ کی طرف سے, پھر محمود صاحب سے بات کریں. دیکھیے میں بتاؤں گا, میں نے جب 2016 کی پالیسی 2015 میں بن رہی تھی تب بھی میں جو پالیسی بنا رہے تھے ان سے بھی ملا تھا میں, باقی سیمینارز بھی ہمارے ہوئے تھے, پھر اخباروں میں بھی میرا آیا تھا کہ آپ جو پالیسی بناتے ہیں آپ اس کو امبریلا پالیسی بناتے ہیں, ہر چیز آپ ایک پالیسی کے انڈر رکھتے ہیں. آج کے زمانے میں وہ پالیسی پاسبل نہیں. پہلے ایک انجینئر ہوتا تھا, سول ایک ہوتا تھا ملٹری. آج سول انجینئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بھی 50 برانچز ہیں. اس لیے آپ ایک امبریلا پالیسی نہیں بنا سکتے انڈسٹری کی. اب اس امبریلا پالیسی کے ڈیفیکٹس کیا ہیں؟ کچھ چیزیں تو کامن ہو سکتی ہیں, کچھ میں ڈیفیکٹس کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم آپ کو انسینٹیو دے رہے ہیں, DG سیٹ ہم آپ کو فری دیں گے, 100% سبسڈی پہ دیں گے, بڑا اچھا انسینٹیو ہے, مگر آپ کے پاس منیمم 10 کلو واٹ لوڈ ہونا چاہیے. اب یہاں سے فلوریکلچر اگر انڈسٹریل ہے ایکٹیویٹی ہے, کس فلوریکلچر یونٹ والے کے پاس 10 کلو واٹ پاور ہوگا؟ کس BPO کے چھوٹے BPO کے پاس, مائکرو والے کے پاس 10 کا ہوگا؟ تو وہ اس سے باہر نکل جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی اس میں ترمیم کی جائے پالیسی میں, تھوڑی سی ہم نے نئی چیزیں ایڈ کی جائیں. سیکٹر اسپیسیفک پالیسی بنائیے, سیکٹر اسپیسیفک. جیسے فلوریکلچر کی پرابلم الگ ہے, سیمنٹ انڈسٹری کی پرابلم الگ ہے, آپ کی فوڈ انڈسٹری ان جنرل اس کی پرابلمس الگ ہے, یا آپ کی جیسے وول بیسڈ انڈسٹری اس کی پرابلمس الگ ہیں. تو وہ ایک ایکسرسائز بڑی ضروری ہے کہ جس میں ہم ایک اسپیسیفک سیکٹر کو لے کے اس کی پرابلم کو ایڈریس کریں. صاحب یہ جیسے آپ نے ابھی کہا لیبر کا, کہ لیبر وہیں تھا کچھ, تو اس کے بعد کام شروع ہو گیا. لیبر کا اس وقت کیا ایشو ہے ہمارا؟ دیکھیے اس ٹائم جو پروٹوکالز اسٹیبلش ہوئے ہیں وہ لیبر یا تو بائی روڈ آ سکتا ہے یا بائی ایئر آ سکتا ہے. تو اگر کوارنٹین کریں گے, اگر بائی روڈ آتا ہے, if they are carrying a pass from their respective state till لکھنپور, تو اس کو وہاں پہ لکھنپور میں ڈیٹین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو آن ورڈ موومنٹ کے لیے چھوڑ دیں گے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ سری نگر آ رہا ہو یا کسی اور ڈسٹرکٹ میں جا رہا ہو, تو ہی از الاؤڈ ٹو گو دیئر. اب اگر اس کے پاس پاس نہیں ہے تو اس کو ڈیٹین کیا جائے گا لکھنپور میں ٹل ہز ٹیسٹ کمز نیگیٹو. تو اس میں یوزولی 2 دن لگتے ہیں, تو اس صورت میں 2 دن اس کے بریک ہوں گے ایٹ لکھنپور. اب اگر جو میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے, لاٹ آف لیبر از کمنگ بائی ایئر, تو ہوائی جہاز سے جو آتا ہے اس کا پروٹوکال یہ ہے کہ وہاں پہ 100% ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور اس کو کوارنٹین میں بھیجا جاتا ہے, اور نیکسٹ ڈے یوزولی جو ہے ابھی 1.5 مہینے سے جو فلائٹس آ رہی ہیں, تو آج کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کا رپورٹ اگلے دن آتا ہے, تو 24 گھنٹے میں رپورٹ آ کے دے گو ٹو دا ریسپیکٹو پلیسز. دیٹ از فار دا انکمنگ لیبر. ایسی بھی صورت ہے کہ ابھی چیری کی بات چلی, چیری فیکٹریز ہماری بند ہو رہی ہیں یا ہمارے کنٹرول ایٹماسفیئر اسٹور. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں.
وہ بھی بند ہو گئے ہیں, تو ان کا لیبر جو ہے دے آر میکنگ آؤٹ ورڈ موومنٹ, اور آؤٹ ورڈ موومنٹ کے لیے ڈیوکام ایشوز پاس تو اینڈ دے گو آؤٹ, تو لیبر سین چینج ہو سم رہا ہے. کائنڈ آف یوزلی کنفیوژن یہ ہے کہ شاید 14 دن کا کوارنٹین ہے, ایسا کچھ ہے نہیں, صحیح. تو اٹس اے ویری منیمل پیریڈ. بائی روڈ کے لیے 2 دن لکھن پور میں ہوگا اور 1 رات کا بائی ایئر کے لیے ہوگا, اور اگر کوئی کووڈ نیگیٹو سرٹیفکیٹ ساتھ لاتا ہے, ہی از ناٹ اسٹاپڈ اینی ویئر. اور جو اس وقت دیکھیں گے آپ انڈسٹری کا سین, آپ نے کہا انڈسٹری شروع ہو رہی ہے, باقی ہو رہی ہے, انڈسٹریز آپ کے پاس آتے ہوں گے اور میں نے پہلے بھی پروگرام میں بات کی, اپنے لاس کی بات کرتے ہوں گے, جی, تو اس پہ کوئی دھیان دیا گیا کہ ان کو ہم کیسے کریں گے اور ریکور کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیے یہاں پہ جو ہے دقتیں یہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوئی, اس سے پہلے چاہے وہ 5 اگست کی جی بات تب سے تو developments چل ہی ہو, رہا ہے. تو اس سے اس کا جو ہے وی ہیو ریسیوڈ سم رپورٹس, تھوڑا اسسمنٹ بھی ہوئی ہے, دیٹ ہیز بین سبمٹڈ ٹو دا گورنمنٹ. ابھی جو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک پروگرام لانچ کیا آتم نربھر بھارت, جس میں ایڈیشنل کریڈٹ کی بات ہے, اسٹریسڈ اکاؤنٹس کو سپورٹ کرنے کی بات ہوئی, تو ہم نے جو ہے وی ہیڈ انٹریکشنز ود دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آلسو, تو اس میں آلریڈی یونٹ ہولڈرس ہیو بین اپروچ کہ کس کو ایڈیشنل کریڈٹ کی ضرورت ہے, یا جو اسٹریسڈ اکاؤنٹ ہے ان کو کیسے نکالا جائے. یہاں پہ جو ہے شاید صورتحال تھوڑا سا is not so کتنے اپروچ کر رہے ہیں فار دس انسینٹیو, دس جو لون کا مسئلہ ہے, جو لون دینے کا کیا تھا پی ایم نے؟ یہاں پہ تو ڈسٹریس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹری, تو ابھی جو فگرس ہیں اباؤٹ 850 crores has already been disbursed to unit holders across Jammu as well as Kashmir. That's one. ابھی we are fetching the figures for NPAs. تو کوئی ہمارے 3000 جو بینکس نے, جے کے بینک نے فگر دیا تھا, کوئی 3500 اکاؤنٹس ہے جن کا ٹوٹل ایکسپوجر از ٹو دا ایکسٹینٹ آف 450 crores آر ان اسٹریس. تو اس میں جو ہے کیٹیگرائزیشن ہو رہی ہے, اس کی بھی جو ابھی گائیڈ لائنس آئی نہیں ہے کہ اسٹریسڈ اکاؤنٹ کو کیسے یہ سپورٹ کیا جائے, تو وی آر ویٹنگ فار دیٹ. اب یہ جیسے ان انسینٹیو کی بات کی تھی وہ نارتھ ایسٹ اور ہماری انسینٹیو کی, کہ اب کم سے کم نام نہیں ہے وہاں, تو ہم کیسے ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہم پہ لاگو ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے, دس نا آئی وڈ پولائٹلی ڈس ایگری. میں خود بھی میٹنگس اٹینڈ کرتا ہوں. یہ وی نیڈ ٹو سی دا پکچر ان ہولسٹک مینر. ایک تو ہماری ایم ایس ایم ای کی پالیسی ہے. ایم ایس ایم ای از دا بیسس اور دا فاؤنڈیشن جس پہ ساری انڈسٹری کھڑی ہے. ابھی دس از ناٹ دا پارٹ آف ڈسکشن, لیکن ایم ایس ایم ای کی ڈیفینیشن بھی چینج ہوگی. اب سروس اور مینوفیکچر کو ایٹ پار لایا گیا, اور پہلے جو ہوتا تھا 25 crore اس کو 50 crore پہ لیا گیا, اور اس سے کیا ہے ہمارے 99% یونٹس جو ہیں ایم ایس ایم ای میں فال کرتے ہیں. یہ ہوگی ایم ایس ایم ای کی پالیسی, ان کی گائیڈ لائنس چینج ہوئی ہے. سیکنڈ از دا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ڈی پی آئی آئی ٹی, اس کی انفیکٹ نام بھی چینج ہو گیا, ڈپارٹمنٹ آف پروموشن فار انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ. ڈی پی آئی آئی ٹی جو ہے ہم کو انسینٹیو دیتی ہے ایٹ پار ود دا نارتھ ایسٹ. وہاں پہ جب بھی ہم میٹنگ میں جاتے ہیں ہماچل فگرس دیر, اتراکھنڈ فگرس دیر, اینڈ جموں کشمیر فگرس. مگر پھر آن پیپر کیوں نہیں ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. انسینٹیوز ڈو کم ٹو اس. ہمارے جو ہے جموں کشمیر, ابھی میں جسٹ فیو ڈیز بیک 17.5 crore کا انسینٹیو جو ہے جموں کشمیر کو سینکشن ہوا ہے. تو جتنی بھی ہماری 5 SLCs اس سے پہلے ہوئی, تو آل دا انسینٹیو از فلوئنگ اینڈ اٹس ایٹ پار. یہ جو ہے فار ہمالین اسٹیٹس, آئی ڈونٹ نو, اٹس سم کائنڈ آف اے کنفیوژن سم ویئر. تو آئی وانٹ ٹو ایشور فرام دس پلیٹ فارم کہ جو ہے ہمالین اسٹیٹس کو انسینٹیو ملتا ہے, اور جموں کشمیر کو بھی جتنے بھی ہم کیسز بیچتے ہیں. تو برے صاحب یہ آپ تو کہتے ہیں ہمالین اسٹیٹ اب لکھا ہی نہیں. انسینٹیو ملتا ہے, مگر وہ انسینٹیو ایٹ پار نارتھ ایسٹ نہیں ہوتا ہے. مگر یہ ہے کہ یہ جو پالیسیز ہیں, اگر یہ جا کے نیٹ پہ چیک کریں گے پالیسیز کا, تو ان کو پتا ہوگا 37 پالیسیز میں سے آپ یہ دیکھیں گے کہیں JNK کا اسپیسیفک نام نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا پالیسیز میں. وہ تو میں نے آج بھی صبح چیک کیا, وہاں پر کسی جگہ ایڈیشن نہیں آیا, اور جو نئی پالیسیز آئی ہیں ان میں بھی اسٹارٹر میں ہے. کیا کس میں اسٹارٹر ہے, گنی ہے, جو اسٹارٹ اپ ہے اس میں بھی نہیں ہے, اس میں بھی نہیں. اسٹارٹ اپ جو ہے وہ ایک الگ قسم کی پالیسی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے انسینٹیوز کا یہ کہتے ہیں نا, انسینٹیوز کی بات یہ ہے, انسینٹیو آتے ہیں مگر انسینٹیو کس ریٹ پر آتے ہیں وہ الگ ایشو ہے. دوسری چیز ہے انسینٹیوز میں کیا, جو ہماری اپنی پالیسیز ہے اس میں بھی انسینٹیوز کی پرابلمس ہیں. جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لیبارٹری پر 100% سبسڈی دیں گے, بڑی اچھی اسکیم ہے. اس میں پھر وہی پرابلم ہے کہ یہ سیکٹر اسپیسیفک ہونی چاہیے تھی,
کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں اس میں کہ آپ کا جو لیبارٹری کا انسینٹیو ہے وہ آپ کے پلانٹ اینڈ مشینری سے 25% سے کم نہیں ہونا چاہیے جی، مگر آپ اس میں اگر چھوٹے یونٹس لیں گے جن کے پاس جن کی انویسٹمنٹ فکسڈ کیپٹل میں کم ہوتی ہے مگر لیبارٹری کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے. اس میں فار ایگزامپل میں پھر یہاں فلوری کلچر کا ایگزامپل دوں گا کہ فلوری کلچر میں آپ کا 10 لاکھ کا اگر آپ کا فلوری کلچر کا ایک سیٹ اپ بنتا ہے، اس میں 5-6 گرین ہاؤسز آپ بناتے ہیں، اور اگر آپ اس کی لیب لگائیں گے وہ 15 لاکھ کی بنے گی. اچھا مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ گرین ہاؤس کو انڈسٹری میں یہ اس کو مشینری میں نہیں لے رہے ہیں. جی گرین ہاؤس کو مشینری میں نہیں لیتے ہیں تو اس لیے اس کو وہ 2-4 پمپوں پر جی. سبسڈی ملتی ہے، گرین ہاؤسوں پر نہیں تو ملتی. پرویز صاحب جیسے آپ نے کہا کہ جو اس کے اندر مائکرو معاملے ہیں وہ ان پہ دیکھنا ہے اور پالیسی میں اگر کوئی انٹرونشن یا ترمیم ہو سکتی ہے. محمود صاحب اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں، آپ اب اس وقت انڈسٹری کی صورتحال اور آپ کیا ان کو ایشورنس دینا چاہیں گے اور کیا مثبت بات کہیں گے ہماری انڈسٹری؟ میں پرویز صاحب جو انہوں نے کہا اسی کو کنٹینیو کر کے یہ بولنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہے کچھ مہینے پہلے وی ور کانٹمپلیٹنگ ٹو ہولڈ این انویسٹر سمٹ ہیئر، تو اس کی پریپریشن میں جو ہے کوئی ہم 14 پالیسیز بن رہے تھے سیکٹر اسپیسیفک، جس میں فلوریکلچر بھی ہے، ٹورزم بھی ہے، جس میں لیدر انڈسٹری ہے، جس میں ہمارا ایجوکیشن ہے، اس میں ہمارا میڈیسن ہے، کیونکہ یہاں جو ہے سروس سیکٹر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ایجوکیشن ہو، کیونکہ ہمارے بہت سارے بچے باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہیلتھ ہے، 10,000 سے 12,000 کشمیری باہر جاتے ہیں فار سیکنگ اسپیشلائز ٹریٹمنٹ. تو 14 پالیسیز سیکٹر اسپیسیفک پالیسیز آر ان ڈفرنٹ اسٹیجز آف کمپلیشن، بڑی اچھی بات وہ آ رہی ہیں. اور پھر ہماری جو ہے جو امبریلا پالیسی کی انہوں نے بات کی، وہ ہماری انڈسٹریز پالیسی بنے گی جس سے کیٹر ہوں گی ساری پالیسیز. جو ہم اس ٹائم کی پالیسی ہے جو 2016 کا ذکر انہوں نے کیا، اس میں تھوڑی بہت انیڈیکیسیز ہیں، لیکن یہ آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. پرہیپس انڈسٹریز از دا اونلی ڈپارٹمنٹ جس کے پاس پالیسی ہے. ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ یہاں اتنا پرانا ہے، ٹورزم کی پالیسی نہیں ہے. ٹورزم کی پالیسی اب بن رہی ہے. دیکھیں نا ہم بیڈ ایگزامپل کیوں لیں گے؟ اگر آپ پالیسی نہیں بنا رہے ہیں، امبریلا پالیسی اچھی بات ہے. پرویز آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے. دیکھیے میں بتاؤں گا جو انہوں نے کہا 14 پالیسیز جو بن رہی ہیں نئی، اس کی ڈیٹیل میرے پاس ہے، فلوریکلچر اس میں نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جو 14 پالیسیز بنا رہی ہیں بڑی اچھی ہے. پولٹری کی پالیسی بھی آگے، اس کی بھی آگے، ڈیری کی بھی آ گئی ہے، وہ اس کے ان ایڈیشن ہے. وہ بڑا اچھا ہے، سب کچھ بڑا اچھا ہے. مگر ایک جو سیکٹر اسپیسیفک پالیسیز ہیں وہ بننی چاہیے. سیکٹر اسپیسیفک وہ کہہ رہے ہیں یہ اب بنیں گی، بن رہی ہیں، مگر ان میں وہی ڈیفیکٹس ہیں جو پہلے تھے. چلیے دیکھیں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ آگے ڈیفیکٹ دور کیے جائیں. محمود احمد شاہ صاحب، سید پرویز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے حالات حاضرہ کے آج کے پروگرام میں شمولیت کی اور بات صنعت و حرفت کی بھی، انڈسٹری کی ہوئی. گلومی سچویشن بہت دیر سے چل رہی تھی، لیکن شاید نئی پالیسی میں کچھ بہتر انسینٹیوز ہوں، بہت نئی باتیں سامنے آئیں، اور امبریلا پالیسی اگر بنے گی تو سیکٹر اسپیسیفک بنے گی تو میرے خیال میں جو ڈیفیکٹس اس میں جن کی بات ہوئی وہ دور ہو جائیں گے، اور ہم مثبت سوچ لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور انسینٹیوز جاری رہیں گے انڈسٹری کے. ہم امید کریں گے یہ، اور آپ سب سے اجازت چاہیں گے. آج کے حالات حاضرہ کے اس شمارے سے ملتے رہیں گے اس پروگرام میں. آج دیجیے اجازت. خدا حافظ.